اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 208۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اس سے پچھلی آیات کے اندر ہم نے منافقوں کے بارے میں پڑھا تھا اور ان کی مذمت کو بیان کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے مخلص خالص ایمان والوں کی تعریف جو اللہ نے بیان فرمائی وہ پڑھی تھی کہ وہ خالص ایمان والے لوگ جو اپنی جان اور مال ہر چیز اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ یہ پڑھ لیا تھا۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کیا ہے، مسلمانوں کو حکم دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ جو وہ مخلص لوگ ہیں اللہ کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں، وہ ایمان والے ہوتے ہیں، تو یا ایوہا، ارے اوے، یا ایوہا، اے الذین، وہ جو کہ آمنو، میم کے اوپر زبر ہے تو اس کا معنی ایمان لے آئے۔ اگر میم کی زیر ہوتی تھی تو پھر کیا پڑھتے تھے؟ ایمان لے آؤ، ایمان لاؤ، اور یہاں پہ زبر ہے تو ایمان لے آئے۔ اب اکٹھا ترجمہ کیا کریں گے؟ یا ایوہ الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے۔ تو اس کو پھر مختصر کیسے بنائیں گے؟ اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تو مومنین سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، مومنین کو حکم دے رہے ہیں۔ کیا حکم ہے؟ ادخلو، آخری واو کا معنی تم سب ہے، دال خے اور لام یہ داخل ہونے سے ہے۔ ادخلو، تم سب داخل ہو جاؤ۔ فی معنی میں، السلم، سلم کا معنی اسلام، سلامتی کی جگہ، اسلام، اسلام میں۔ کافہ، کافہ یہ کافی والے لفظ سے آپ یاد رکھیں، کافی کا معنی ہوتا ہے پورا ہو جانا، تو کافہ پورے کے پورے، پورے مکمل، السلمی کافہ مکمل اسلام میں۔ اے ایمان والو داخل ہو جاؤ، فی السلمی اسلام میں، کافہ پورے کے پورے، پورے طور پر، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور تم پورے لحاظ سے، دل، دماغ، جان، مال، عقیدہ، عمل، سب کچھ کے اعتبار سے اپنے پورے کے پورے اپنے آپ کو اسلام میں داخل کر دو، یا اپنے آپ کو پورے کے پورے اسلام میں داخل کر دو۔ کافہ کا تعلق دونوں سے جوڑ سکتے ہیں، تم پورے یا اسلام پورا۔ تم ایسے اسلام میں داخل ہو جاؤ جو مکمل ہے، اپنے جسم کے لحاظ سے شریعت کے احکام پورے کے پورے جو ہیں ان پر عمل کرو، وفاداری کرو اسلام کے ساتھ۔ تمہاری وفاداری صرف اور صرف اسلام سے ہونی چاہیے، باقی دینوں کو، بدعتوں کو، رسومات کو، باطل نظریات کو، باطل عقیدوں کو، برے راستوں کو، سب کو چھوڑ کر، سب سے علیحدہ ہو کر صرف اسلام میں آ جاؤ، یہ مطلب ہے۔ بری چیزوں کے ساتھ بھی تعلق رکھو اور اسلام کے ساتھ بھی، ایسا اچھا نہیں ہے۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہارا ظاہر بھی، تمہارا باطن بھی، تمہارا عقیدہ بھی، تمہارا عمل بھی، سب کچھ اسلام جیسا ہونا چاہیے۔ تمہاری زبان بھی، تمہاری آنکھ بھی، تمہارا کان بھی، ساری ترتیب جو ہے اسلام کے مطابق ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی۔ ایسے نہ ہو کہ عقیدہ تو تمہارا توحید کا ہو، اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، لا الہ الا اللہ کہو، اور عمل میں شرک ہو۔ زبان سے تو تم دین کی باتیں کرو اور عمل کے اعتبار سے تمہاری سنت کے مطابق زندگی نہ ہو، رسم و رواج کو، بدعتوں کو جاری رکھو۔ تو
دیکھیں اللہ ایمان والوں سے کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہیں وہ ایمان والے ہوتے ہیں. واللہ رؤوف بالعباد کل پڑھا تھا. اللہ شفقت کرنے والا ہے بندوں کے ساتھ. جب اللہ کی شفقت چاہتے ہو تو ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں کافہ، پورے کے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، واو زبر وا مانے اور لام الف لا مانے نہ نہیں نہ نہیں، تتبعوا تا مانے تو، اور آخری واو کا مانا سب، درمیان میں تے بے اور عین، یہ اتباع کے لفظ سے ہے، تابع والے لفظ سے ہے. تابع ہو جاؤ، اتباع کرو. ولا تتبعوا، اور نہ تم اتباع کرو، نہ تم تابع ہو. خطوات، خطوات یہ خط سے ہے، خط کا معنی ہوتا ہے لکیر، اور خطوات قدم سے ہے. تو خطوات جمع ہے خط کی، تو قدموں پر، نشانات پر، قدموں کے نشانات. خطوات کا معنی قدم، قدموں کے نشانات. الشیطان مانے شیطان کے. ولا تتبعوا، اور نہ تم اتباع کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی. شیطان کے قدموں پر مت چلو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. نہ شیطان کے قدم کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایمان نہ لے آؤ، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایمان لے آئے ہو تو پھر فرائض وغیرہ جو چھوڑنے والے ہیں وہ نہ چھوڑو. جو چھوڑتا ہے وہ شیطان کے طریقے پہ چل رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ایک یہ ہوتا ہے کہ دین بھی ہو، عمل بھی اچھے ہوں، لیکن وہ عمل سنت کے مطابق نہ ہوں، اسلام کے مطابق نہ ہوں. اسلام کی تعریف آپ کو پہلے یاد کرائی تھی، یاد ہوگی. اسلام، دین، سنت کیا ہے؟ جی تو وہ آپ کو بتایا تھا کہ جو اللہ نے بنایا ہے، نبی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے لے کر اپنے صحابہ کرام کو سکھایا ہے، اور پھر صحابہ کرام جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر اس پر عمل کر کے دکھایا ہے. تو آج اسلام کے نام پر بھی، عبادتوں کے نام پر بھی ایسے ایسے عمل کیے جاتے ہیں جو سمجھا نیک جا رہا ہوتا ہے لیکن سنت میں نہیں ہوتا، اس کو بدعت کہتے ہیں. تو بدعات سے بھی بچو، بدعات بھی شیطان کے راستے ہوتے ہیں. جہاں جہاں اجازت ہے یا جہاں جہاں صحابہ کرام نے پیارے پیغمبر سے سیکھ کر عمل کیا ہے، جس جس کام کا وہ کیا جائے گا، اس کے علاوہ اپنی طرف سے دین میں اضافہ نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی دین میں اپنی طرف سے اضافہ کرے گا تو وہ بھی شیطان کے نقش قدم پر ہوگا. تو اس لیے بدعات سے بھی بچو. ولا تتبعوا، اور نہ تم اتباع کرو، نہ تم تابع داری کرو، نہ تم چلو خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین. ان مانے بے شک، بے شک ہو مانے وہ سے مراد شیطان. لام زبر لا مانے کے لیے، کم مانے تم سب، لکم تم سب کے لیے، تم سب کا، عدوٌ دشمن ہے. عدو کس کو بولتے ہیں؟ دشمن کو. دشمن مبین، مبین یہ بیان والے لفظ سے ہے، بین والے لفظ سے، اس کا معنی ہوتا ہے واضح، کھلا. تو عدوٌ دشمن ہے، مبین واضح کھلا. انہ لکم بے شک وہ تمہارا، عدو مبین کھلا دشمن ہے. وہ اپنے وسوسے تمہارے دل دماغ میں ڈالتا ہے. جو دین کے اندر چیزیں نہیں ہیں ان کو تمہارے دل میں اچھا کر دیتا ہے، تمہارے دل کو وہ پسند آنے لگتی ہیں. اور اسی طرح دین میں، دین کے نام سے بدعات کو شامل کرا کر تمہارے دین کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کوشش خرابی کی کر رہا ہوتا ہے، تم اس کو پسند کر کے عمل کر رہے ہوتے ہو. تو ایسا مت کرو، وہ تمہارا دشمن ہے. اس کی باتوں میں آ کے اس کے اشارے اور وسوسے کیے ہوئے راستوں کو اچھا سمجھ کے ان پر عمل نہیں کرنا، بلکہ وہی جو اللہ نے بیان کیا، نبی نے سکھایا اور صحابہ نے عمل کر کے دکھایا،
اس پر چلو، اس کے علاوہ کوئی چیز بھی ہو اس کو نہ فالو کرو. بات سمجھ آ گئی؟ جی. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا. فا زبر فا مانے پس، ان مانے اگر، اگر ان مانے اگر، ان میں اگر. زللتم، زللتم میں تم کا معنی تو تم سب ہو گیا. زے لام اور لام یہ پھسلنے سے ہوتا ہے، پھسل جاؤ، اگر تم پھسل جاؤ. من بعد، من مانے سے، بعد مانے بعد، ما مانے جو، جاءت، جاءت یہ جاء والا لفظ آپ نے پڑھا ہوا ہے، آ گیا، پہنچ گیا. کم مانے تمہارے پاس. البینات، البینات کا لفظ بار بار آپ پڑھ چکے ہیں، واضح احکامات. البینات واضح حکم، ہاں، البینات واضح چیزیں، واضح شریعت. جب تمہارے پاس آ جائے اس کے بعد زللتم، تم پھسل جاؤ. مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دین، اللہ کا قرآن، نبی کی سنت، نبی کا فرمان تمہارے پاس پہنچ گیا. صحابہ کرام کی زندگی اور ان کے عمل آپ کے سامنے پہنچ گئے. ان سب کو جاننے کے باوجود اس سے ہٹ کے تم اپنی مرضی کے کاموں میں پڑ جاؤ یا کسی غلط دین کے راستے کو اختیار کر لو تو فَاعْلَمُوا، فا زبر فا مانے پس، اعلموا آخری واو کا معنی تم سب ہے، عین لام میم علم سے ہے، علم کا معنی جاننا. تم سب جان لو، تم سب کو علم ہونا چاہیے، تمہیں پتا ہو. ان اللہ، ان مانے بے شک، اللہ مانے اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ عزیز مانے زبردست ہے، عزیز مانے زبردست ہے، حکیم مانے حکمت، کرنے والا. حکمت والا ہے، حکمت کرنے نہیں، حکمت والا ہے. زبردست ہے، پاورفل ہے. زبردست کا معنی پاورفل. پاورفل. ہاں، اللہ پاورفل ہے اور حکیم حکمت والا ہے. تو یہاں پر کیا بتایا؟ اگر تم شیطان کے نقش قدم پر چلو گے اور پھر تم واضح نشانیاں آ جانے کے بعد پھسل جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر چلتے رہو، بدعات پر چلتے رہو، جو تمہارا کھلا دشمن ہے اس کی تم بات مانتے ہو، دین کا راستہ چھوڑ کر ہندوانہ رسم و رواج یا انگریزوں کے طریقے اپنے زندگی میں، اپنے قانون میں لے آؤ گے، کیونکہ شیطان تو تمہارا ہمیشہ دشمن ہے اور دشمنی کرنا چاہتا ہے. تو پھر اللہ زبردست ہے، یاد رکھو وہ کمال کا مالک ہے، کمال کی قدرت رکھتا ہے، اس کی سزا سے بچ نہیں سکتے. اگر تم سوچتے ہو اب ہم جیسے کر رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہو رہا تو وہ حکمت والا ہے، یعنی دیر جو ہو رہی ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، مگر یہ یاد رکھو جو کر رہے ہو اس کی گرفت، اس کی پکڑ ضرور ہوگی، اس کی گرفت سے بچ نہیں سکو گے. جو کچھ کر رہے ہو اس کا ضرور بدلہ دے گا. بات سمجھ آ گئی؟ جی. اس دن اگر تم خدا کی پکڑ میں آ گئے دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزار کر، تو پھر اگر اس دن تم بچنا چاہو گے تو تمہارا کوئی عذر بھی قبول نہیں کیا جائے گا. واضح ہدایت کے بعد نیکی یا برائی، اچھا کام یا برا کام، یہ تو تمہارے اختیار میں ہے، تمہارے بس میں ہے، لیکن پھر اس پر جو جزا یا سزا ملے گی، ثواب یا پکڑ ہوگی، وہ پھر اللہ کی قدرت کاملہ ہے، وہ پھر اللہ کی طرف سے ہوگا. تو یہاں تک جو ہے آپ اس کو دیکھ لیں، کل پھر اس سے آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.